ناظرین آداب، میں ہوں عاطف عمران۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ حکومت نے معذور افراد کو بااختیار بنانے کے لیے نئے اقدامات کا کیا آغاز۔ UGC نے PG پروگراموں کے لیے نیا فریم ورک کیا جاری، اور ڈاکٹر BR امبیڈکر یونیورسٹی کے B.Ed اہلیتی امتحان کا نوٹیفیکیشن جاری۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ معذور افراد کے عالمی دن کے موقع پر مرکزی حکومت نے معذور افراد کو بااختیار بنانے کے لیے 16 اقدامات شروع کیے ہیں۔ سماجی انصاف اور امپاورمنٹ کے وزیر ڈاکٹر وریندر کمار نے کہا کہ یہ تقریب ایک جامع معاشرے کی تشکیل کے لیے حکومت کی سنجیدہ کوشش ہے۔ ان اقدامات کے ذریعے حکومت کا مقصد ہر معذور فرد کے لیے مساوی مواقع فراہم کرنا اور انہیں بااختیار بنانا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت معذوروں کے حقوق اور وقار کو برقرار رکھنے میں ثابت قدم ہے اور ملک کو صحیح معنوں میں ایک جامع اور قابل رسائی معاشرے کے حصول کے قریب لے جا رہی ہے۔ ان اقدامات میں قدم نی جوائنٹ، پاتھ ویز ٹو ایکسیس پارٹ 3، سگم میں بھارت ابھیان اور بریل بکس پورٹل کا آغاز شامل ہے۔ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن نے نئی تعلیمی پالیسی 2020 کے تحت پوسٹ گریجویٹ پروگراموں کے لیے ایک نصاب اور کریڈٹ فریم ورک جاری کیا ہے، جس میں ہندوستان میں پوسٹ گریجویٹ تعلیم کے لیے تبدیلی کی سفارشات متعارف کرائی گئی ہیں۔ یہ پالیسی انڈر گریجویٹ تعلیم میں تنوع کو تسلیم کرتے ہوئے PG پروگراموں کے لیے مختلف ڈھانچوں کی تجویز پیش کرتی ہے، جس میں 3 سالہ بیچلر ڈگری کے طلبہ 2 سالہ PG پروگرام میں داخلہ لے سکتے ہیں۔ اس کے برعکس جو طلبہ 4 سالہ بیچلر ڈگری حاصل کر رہے ہیں، ان کے لیے 1 سالہ PG پروگرام متعارف کرایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 5 سالہ مربوط بیچلر ماسٹر پروگرام بھی تجویز کیا گیا۔ اس نئے فریم ورک کے تحت نصاب میں بنیادی شعبے جیسے مشین لرننگ، AI+X اور مخصوص پیشہ ورانہ ڈومینز، صحت کی دیکھ بھال اور قانون کے شعبے شامل ہیں۔ IIT کھڑگپور اور IIT کانپور میں طلبہ و طالبات کے لیے مختلف کمپنیوں اور ایجنسیوں کی جانب سے پلیسمنٹ پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس سال IIT کھڑگپور کے طلبہ کو 750 سے زیادہ پیشکش موصول ہوئیں۔ IIT کھڑگپور کے طلبہ کو 2.14 کروڑ کے سالانہ پیکج ملنے سے ملک بھر میں خوشی کی لہر ہے۔ جن میدانوں میں طلبہ و طالبات کو منتخب کیا گیا ہے، ان میں سے زیادہ تر تقرری سافٹ ویئر، انالیٹکس، فنانس، بینکنگ، کنسلٹنٹ اور انجینئرنگ کی بنیادی شعبے میں ہوئی۔ واضح رہے کہ 9 طلباء کو بین الاقوامی کمپنیوں میں تقرری کی پیشکش موصول ہوئی ہیں۔ کرناٹک کے شہر بیدر میں ہندوستانی مسلم دانشوروں کے ذریعے 2047 کا منظرنامہ کے عنوان سے ایک تعلیمی کانفرنس منعقد کی گئی۔ اس 2 روزہ کانفرنس میں مشہور پالیسی ساز ابو صالح شریف، پروفیسر اختر الواسع، ڈاکٹر جاوید جمیل، ڈاکٹر طٰہٰ متین، آیت اللہ مہدی مہدوی پور، ڈاکٹر شبستہ غفار، عظمیٰ ناہید، لیفٹیننٹ جنرل جمیل الدین شاہ جیسے مشاہیر شریک ہوئے۔ شاہین گروپ کی جانب سے منعقدہ اس کانفرنس کا افتتاح کرتے ہوئے ڈاکٹر عبدالقدیر نے کہا کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ 2047 میں ہم اپنے آپ کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی تیاری ابھی سے کر لیں۔ ابو صالح شریف نے پالیسی سازی میں مسلمانوں کی نمائندگی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ہماری تعداد جیلوں میں زیادہ ہے اور تعلیمی اداروں میں کم۔ اب ہمیں طے کرنا چاہیے کہ ہم آئندہ 25 سال میں کہاں کھڑے ہوں۔ اس موقع پر ملک کے مختلف مشاہیر کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے دین الومنائی کے زیر اہتمام 17 دسمبر کو ایک سیمینار منعقد کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ الومنائی افیئرز کے کوارڈینیٹر پروفیسر سید نجم الحسن کے مطابق یہ سیمینار اردو یونیورسٹی سے تعلیم میری کامیابی کا راز کے موضوع پر ہوگا۔ یونیورسٹی سے فارغ ہونے والے ایسے طلباء کو اس سیمینار میں دعوت دی جائے گی جو زندگی کے مختلف شعبہ حیات میں برسر کار ہیں۔ اس سیمینار کی صدارت مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر سید عین الحسن کریں گی۔ سیمینار میں پڑھے جانے والے تمام مقالہ جات کو کتابی شکل میں شائع کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے وہ فارغین جو اس سیمینار میں شرکت کے خواہش مند ہیں، مزید تفصیلات کے لیے پروفیسر نجم الحسن سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ CBSE نے سال 2026-27 تعلیمی سیشن سے 9ویں اور 10ویں جماعت کے طلبہ کے لیے سماجی علوم اور سائنس کو 2 سطحوں پر پیش کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ یہ فیصلہ CBSE کی نصاب کمیٹی کی حالیہ میٹنگ میں کیا گیا
اور اب اسے بورڈ کی گورننگ باڈی کے منظوری کا انتظار ہے، جو CBSE کے اعلیٰ ترین فیصلہ ساز اتھارٹی ہے۔ یہ اقدام قومی تعلیمی پالیسی 2020 کی روشنی میں کیا گیا ہے، جس کا مقصد طلباء کو اپنی دلچسپی اور صلاحیت کے مطابق مضامین کا انتخاب کرنے اور تعلیمی دباؤ کو کم کرنا ہے۔ اس سے قبل ریاضی میں 2 سطحوں کا نظام متعارف کرایا گیا تھا، جس میں معیاری اور بنیادی سطح شامل تھی۔ اب اسی ماڈل کو سائنس اور سماجی علوم میں بھی اختیار کرنے کا منصوبہ ہے۔ ڈاکٹر BR امبیڈکر یونیورسٹی کے B.Ed اہلیتی امتحان 2024-25 کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ کنٹرولر آف ایگزامینیشن ڈاکٹر B. سرینیواس نے طلباء کو اس مہینے کی 21 تاریخ تک آن لائن درخواست داخل کرنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ OC اور BC کے لیے داخلہ امتحان کی فیس 1000 روپے ہے، جبکہ SC ST اور معذور افراد کے لیے 750 روپے مقرر کیے گئے ہیں۔ B.Ed جنرل کا امتحان 31 دسمبر کو صبح 9 بجے سے 11 بجے تک ہوگا اور B.Ed خصوصی تعلیم کا امتحان اسی دن دوپہر 2 بجے سے شام 4 بجے تک ہوگا۔ مزید تفصیلات کے لیے یونیورسٹی کے متعلقہ ویب سائٹ ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ آئیے آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ حکومت نے معذور افراد کو بااختیار بنانے کے لیے نئے اقدامات کا کیا آغاز۔ UGC نے PG پروگراموں کے لیے نیا فریم ورک کیا جاری، اور ڈاکٹر BR امبیڈکر یونیورسٹی کے B.Ed اہلیتی امتحان کا نوٹیفیکیشن جاری۔ آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ آئندہ بلٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ آداب۔